تو ہمارا دل رات سے اس کرب سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمارے معصومین جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اب ہماری بھرپور ہمدردی اور ان کے ساتھ ہمارے جو احساسات جذبات ہیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ چونکہ دیکھیں ہم اس چیز پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جب موت آنی ہے تو آنی ہے، لیکن انشاءاللہ چونکہ یہ زمین ہے اور شہداء ہیں، انشاءاللہ اس کا بدلہ لیا جائے گا. باہر کی گیدڑ پبکیاں چلا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت دنیا کے نقشے پر ایک غیر ذمہ دار ملک ہے. وہ کسی بھی وقت جنوبی ایشیا میں ایسی کوئی غلطی کر کے تو پوری دنیا کا امن تباہ کرے گا. تو اس کے لیے دنیا کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کے امن کے لیے جو ملک خرابی کر رہا ہے، اور خصوص مودی وہ ہندوتوا پر قائم ہے، RSS کے نظریے پر قائم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا. وہ اس وقت یکجا ہے، یکجان ہے، متحد ہے، اور بھارت کا کیا 100 بھارت ہو ہم مقابلہ کر کے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپن نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان واجد حسین. میں ضلع کوٹلی کی اس لوکیشن پہ موجود ہوں جہاں پر بھارت نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کیا ہے اور میزائل جو یہاں پر گرائے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر جو ننھے معصوم بچے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں. یہاں پر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر قیوم خان نیازی بھی یہاں پر موقع پہ موجود ہیں. وہ دورہ کر رہے ہیں، یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں اور یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح یہاں پر بچوں کو شہید کیا گیا، معصوم جانوں کو لیا گیا، اور اس جو ورثہ ہے اس سے اظہار تعزیت بھی کر رہے ہیں. آئیے چل کر ان سے جانتے ہیں کس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ہماری قوم بہت اسٹرانگ ہے اور انشاءاللہ ہماری جو افواج پاکستان ہے اس پہ ہمارا کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ انڈیا کو سیر اصل جواب دیا بھی گیا ہے اور انشاءاللہ دیا بھی جائے گا. تو بالکل جو ہے نا یہ انہوں نے معصوم جانے لے کے یہ اب وہ کہیں گے جی ہم نے پتہ نہیں دہشت گرد مار دی ہے. تو یہ آپ نے پوری جو میڈیا ہے اس کے سامنے چیز سامنے آئی ہے کہ معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور جو ہماری 26-27 جو جانے گئی ہیں وہ تمام تر سویلین اور ان آرمڈ اور عام سادہ لوگ تھے جو کہ رات کو سوئے ہوئے تھے، ان پہ اٹیک ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ اس خون کا بدلہ بھی لیا جائے گا، اور بھارت کی طرف سے آبی جارحیت جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی ناکام ہوگی. اچھا ملک صاحب، آپ نے اپنی قیادت کے ہمارا یہاں پہ وزٹ بھی کیا ہے، ورثہ کے لیے کیا پیغام ہے جن کے معصوم ننھے بچے یہاں پہ شہید ہوئے ہیں؟ لیکن ان کے ساتھ ہمارا دل رات سے اس کرب سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمارے معصومین جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اب ہماری بھرپور ہمدردی اور ان کے ساتھ ہمارے جو احساسات جذبات ہیں ان کے ساتھ ہیں. بھارت نے اس طرح کی گھناؤنی اٹیمپٹ کی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ وہ بھگتے گا. اور یہ جو اس کے مذموم عزائم ہیں خدا نخواستہ کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے اور پھر بھارت کو بنجر کرنے کے لیے، جو ایک سیراب قسم کا پاکستان ہے جس میں 5 دریا بہہ رہے ہیں، ان کو روک کے تو پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور پھر پاکستان کو اکھنڈ بھارت کا وہ خواب پورا کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ایٹمی طاقت بنایا ہے، اور یہ اس کی بھول ہے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس موقع پر کہ آپ کے اس چینل کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ ہر ملک میں سیاسی پارٹیوں کے اختلافات ہیں. ہر ملک میں جو ہے وہ سیاسی ایک نظام ہے، جمہوری نظام ہے. تو ان اختلافات کو بنیاد بنا کر اگر بھارت کشمیر پر یا پاکستان پر حملہ کرے گا، کوئی ایڈونچر کرے گا، اور پھر اس کو اس کا جواب نہیں ملے گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم متحد ہے اور بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے. ہمارے لیڈر عمران خان نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا ہے جو دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا کہ قوم جو ہے وہ بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے قبل 2019 میں بھارت نے ایک ایڈونچر کی تھی، اس کے جو ہیں ایئر کرافٹ وہ پاکستان اور کشمیر کی حدود میں داخل ہوئے تھے، تو اس پر ایئر چیف نے جب اجازت مانگی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ فائر، اس کا مطلب ہے کہ اڑا دو. یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر یہ ہے کہ کوئی لیٹ کیا، بلکہ کہا اڑا دیے جائیں. اور پھر وہ ابھی نندن
کی چائے کی پیالی ابھی لوگوں کو یاد ہے، اور بھارت کو شرم آنی چاہیے کہ اس نے اس طرح کا یہ واقعہ کوٹلی معصوم بچوں کی جان لے کے تو وہ دنیا میں بدماشی کرے، اس کا حساب وہ دے گا۔ اور اب بھی وہ اس طرح کی گیدڑ بھبکیاں چلا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت دنیا کے نقشے پر ایک غیر ذمہ دار ملک ہے، وہ کسی بھی وقت جنوبی ایشیا میں ایسی کوئی غلطی کر کے تو پوری دنیا کا امن تباہ کرے گا۔ تو اس کے لیے دنیا کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کے امن کے لیے جو ملک خرابی کر رہا ہے، بالخصوص مودی، اور وہ ہندوتوا پر قائم ہے، RSS کے نظریے پر قائم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔